دنیا میں اس وقت 70% سے زائد وسائل مسلمان ملکوں میں موجود ہیں، دنیا کے معدنی وسائل، گزرگاہیں، اس سے بھی زیادہ بڑے پیمانے پہ جو تجارت ہوتی ہے مسلمان علاقوں میں، وہ نہر سوئز کہہ لیں یا کیسپین والا دیکھ لیں، اور بڑی بڑی گزرگاہیں ہمارے مسلمان ملکوں کی دسترس میں، جب چاہیں بند کر سکتے ہیں ہم۔ پوری دنیا میں ایک ہے طوفان کھڑا ہو جائے گا، سب بیٹھ کر بات کریں گے، نہیں کرتا یہ حکمران ٹولہ۔ ہمارے پاس وسائل، ہمارے پاس آبادی، ہمارے پاس کمی تو نہیں ہے کسی چیز کی، لیکن کیا نہیں ہے؟ حمیت نہیں ہے، غیرت نہیں ہے، دین کا تصور موجود نہیں ہے۔ اس لیے فلسطینیوں کی یہ پکار، بس اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ قیامت کے دن وہ بچے ہمارے سامنے آ جائیں گے، اگر وہ فلسطینی بچے جن پر اس وقت بھی بمباری ہو رہی ہے، جن کے کتنے بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے، 50-60 ہزار فلسطینی شہید ہوئے ہیں پچھلے 1.5 سال میں، اور اس پر ہمارا حکمران طبقہ سویا ہوا ہے، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے یہ قرآن کی فریاد ہے، یہ قرآن کی پکار ہے۔ قرآن پاک میں کتنے احکامات ایسے ہیں جو بہت واضح ہیں، دو ٹوک ہیں، معیشت کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، جہاد اور قتال کے لیے، سب معطل ہوئے ہیں، اس لیے کہ نظام موجود نہیں ہے۔ سسٹم کے اوپر وہ لوگ قابض ہیں کہ جو اپنی مرضی سے پورے نظام کو چلاتے ہیں، اللہ کی مرضی سے نہیں چلاتے، جو امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں وہ اس کی مذمت کی جرت بھی نہیں کرتے، وہ اس کو خدا سمجھتے ہیں کہ اس کی مجھے عاشق نہیں۔ اس وقت کیا ہے پاکستان میں؟ حکومت ہو یا اپوزیشن، فوجی جرنیل ہو یا سیاستدان، سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی خوشنودی ان کو مل جائے، تاکہ ان کا دال دلیا چلتا رہے، ان کی دکان چلتی رہے، ان کے مزے ہوتے رہیں، چاہے امت کا بیڑا غرق کر دیں ظالم۔ تو یہ تو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، انہی کو نہیں دینا جو یہ کر رہے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی دینا ہے اگر ہم ان کے خلاف نہیں اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور اپنی آواز نہیں اٹھاتے ہیں۔ قرآن پاک میں وہ آیتیں نہیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ان کے لیے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ کر رہ جاتے ہو، تم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے لی آخرت کے مقابلے میں۔ کہو کہ یہ بہت تھوڑی سی قلیل ہے، بہت محدود ہے یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں، تم نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل کرے گا۔ اب میں اور آپ نہیں نکل سکتے ہیں اس طرح انفرادی طور پر، اس کے لیے کیا چاہیے؟ اس کے لیے جو ہمارے حکمران ہیں، جو ہماری فوجیں ہیں، ہمارا نظام ہے جن کے ہاتھ میں، ان پہ ہماری دسترس ہونی چاہیے۔ ہم کرتے رہیں، ہم مرتے رہیں، ہم دعائیں کرتے رہیں، اور جن کے ہاتھ میں اختیار ہے، اقتدار ہے، جن کے پاس اسلحہ ہے، جن کے پاس بم ہے، جن کے پاس میزائل ہیں، وہ مسلمانوں کے لیے استعمال نہیں ہو رہے ہوں، وہ کافروں کی مدد کے لیے استعمال ہو رہے ہوں، وہ طاغوت کے اعلی کار بنے، وہ امریکہ کہے کہ ہماری مدد کرو افغانستان پہ حملے کے لیے، تو ہمارے فوجی جرنیل اس کے لیے پورا ملک بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور ہم تماشا دیکھیں، ہم کہیں ہم تو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن حجت بنے گا قیامت کے دن کہ میری آیات بہت واضح تھیں، میرا پیغام بہت واضح تھا، لیکن دنیا میں اس ظلم کے مقابلے میں یہ امت سوتی رہی، اور اگر اس کو سلایا جا رہا تھا تو یہ ان لوگوں کی کے خلاف اٹھ کر کھڑی نہیں ہوئی کہ جو ان کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے۔ لہٰذا قرآن پاک کی اس فریاد پہ بھی ہمیں لبیک کہتے ہوئے اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے نظام کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے احکامات جو معطل ہو چکے ہیں انہیں بحال کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دین یعنی نظام زندگی اسلام کے مطابق ہو، اس کا قیام قرآن کی روح سے یہ فرض اولی ہے ہمارے لیے، ورنہ ہمارا دین ادھورا ہے۔